welcome our chief guest, His Excellency, the Minister of State for Parliamentary Affairs, Mr. Ali Muhammad Khan, to kindly come upon the stage and share with us his view on Iqbal's message for the young people of this country. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammad. سب سے پہلے تو بہت شکریہ مجھے بلانے کا یہاں. اس وقت 5 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہو رہا ہے اور میں آپ کے پاس ہوں. تو میں کوشش کروں گا کہ میں آئی وڈ بی ویری بریف، لیکن سب سے پہلے میں ایکنالج کرنا چاہتا ہوں اور اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو اقبال ڈے منا رہے ہیں، اینڈ ٹوڈے از اے ویری امپورٹنٹ ڈے فار دا پیپل آف پاکستان، لیکن یہ ہماری ایک بدقسمتی رہی ہے کہ علامہ اقبال کو ہم اس طرح سے پڑھ اور سمجھ نہیں سکے جس طرح ہم اپنے قرآن عظیم الشان کو نہیں پڑھ اور سمجھ سکے. ہم نے قرآن کریم کو صرف اس لیے گھر میں رکھا ہوتا ہے کہ ہم نے اس سے یا کوئی ثواب کمانا ہے، یا پھر اگر کوئی بیٹی کی شادی ہے یا کوئی والد صاحب فوت ہو جاتے ہیں تو آپ نے ختم قرآن کرانا ہے. قرآن از دا وے آف لائف. اور اس پہ جو علامہ کا شعر ہے میرے خیال میں یہ سگنیفائی کرتا ہے، اگر کوئی اس کو سمجھ سکے. بیسیکلی قرآن کی اگر کسی نے شاعری میں کوئی تشریح دیکھنی ہے، somebody want to see Quran in the form of poetry, then he ought to go and study Iqbal in Urdu and Persian. کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. کیا ہم تارک قرآن ہیں؟ میرے خیال میں بڑی حد تک ہیں. We are lucky that we are born Muslims, but in a sense we are a bit unlucky that unlike those جنہوں نے who have studied Quran and Islam and converted to Islam، زندگی میں انسان بہت سی چیزوں کی قدر تب کرتا ہے جب اس کے پاس یا نہیں ہوتی، یا جب نہیں ہوتی اور مل جاتی ہیں، یا جب ہوتی ہیں when you lose them then you realize oh یہ تو بہت قیمتی چیز تھی. جیسے والد، جیسے والدہ، جیسے ایک اچھا ریلیشن، جیسے اچھا دوست، جیسے ایک استاد جس کی ہم بے اکرامی کرتے ہیں، لیکن جب اس یونیورسٹی سے چلے جاتے ہیں 10 سال بعد جب آپ ادھر سے گزرتے ہیں تو وہ چیزیں اور وہ یادیں یا وہ ساری چیزیں آپ کو ہرٹ کرتی ہیں. اسی طرح چونکہ ہم بورن مسلمز ہیں، we have not struggled for our religion, nor have this generation، میری اور آپ کی، we have not struggled for our independence. تو ہمیں شاید اس کا پتہ ہی نہیں. کل نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ تھی تو اس کی باتیں تو میں نہیں کر سکتا، صرف ایک اجمالی بات کروں گا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی وہاں تھے اور میں سب ان کو بڑی رسپیکٹ دے رہے تھے. تو جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں، چونکہ ان کے رشتے ہیں مقبوضہ کشمیر سائٹ پہ، تو ان کو پتہ ہے کہ آزادی کی قیمت کیا ہے. حالیہ الیکشن جو ہوا ہے آزاد کشمیر میں، مجھے موقع ملا آزاد جموں کشمیر کی بہت سی جگہوں پہ مجھے جانے کا. ہماری جماعت کے کچھ اور بھی ینگ لیڈرز وہاں پہ گئے تھے. تو ایک علاقہ ہے عباس پور جو کافی نزدیک ہے لائن آف کنٹرول کے. پھر آزاد کشمیر میں ایک اور علاقہ ہے کوریٹا سیکٹر اس کو کہتے ہیں، جو بارڈر لائن آف کنٹرول ایریا ہے. ایک تو میں ان لوگوں کی ہمت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ صبح شام گولہ باری میں انہوں نے اپنے گھر نہیں چھوڑے، اور دوسرا جس طرح وہ ایک پین سے بات کرتے ہیں، کیونکہ بہت سی لوگوں کی ایکسٹینڈڈ فیملیز جو ہیں وہ مقبوضہ کشمیر میں ہیں، اور جس طرح سے بابائے حریت علی گیلانی صاحب کو شہید کیا گیا، میں شہید ہی کہتا ہوں کیونکہ when he was incarcerated، جب ان کو گھر سے پکڑ کے لے گئے
ٹھیک ہے ہی واز ایجڈ بٹ ہی واز اوکے, صحت ان کی ٹھیک تھی, لیکن جس طرح سے ان کو رکھا گیا آہستہ آہستہ موت کے قریب ہوتے گئے. وہاں سے جب وہ جیل سے آواز لگاتے تھے, اور یہ بڑا مشکل کام ہے, بڑا مشکل کام ہے, تھوڑا سا احتجاج ہو, کیونکہ میں پی ٹی آئی والے ویسے ہی ہم احتجاج میں کافی ہم رہے آگے, احتجاج ہم کرتے رہے, اسلام آباد میں بھی ہمارا دھرنا چلتا رہا. بہت سی جگہوں پہ آپ کا سامنا رہتا ہے پولیس سے یا ایسے کسی بھی ماحول سے. اپنا ملک ہے, آزاد ملک ہے, اپنی پولیس ہے, اپنی فوج ہے, کچھ بھی پرایا یہاں پہ نہیں ہے. لیکن جب آپ ایک طاقت کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, دین یو فیل کہ آپ کدھر کھڑے ہیں. سو تھنک اباؤٹ دوز پیپل ہو لیو ان کشمیر, شری نگر. تو یہاں پھر میں سوچتا ہوں کہ آج جب آپ کے اس پروگرام پہ میں نے آنا تھا, سوری میرے پاس ٹائم, میرے پاس تو بہت ہے لیکن میری ڈیوٹی ہے پارلیمان میں, میں نے فوری جانا ہے. تو کابینہ میں بیٹھے کچھ اور ایجنڈاز ڈسکس ہو رہے تھے, میں آپ کے پروگرام کے بارے میں سوچ رہا تھا. آئی واز ٹیکنگ نوٹس. میں سوچ رہا تھا میں اپنے اسٹوڈنٹس سے, بہنوں بھائیوں سے, اور اپنے اساتذہ کرام, بچے بچیوں سے جتنے بھی ادھر ہیں, ان سے میں کیا بات کروں. آپ شاید اقبال کو میرے سے بہتر سمجھتے ہیں, بہتر پڑھا ہوگا. میرا تو اٹس بین اے ڈیکیڈ سنس آئی ایم I've passed out from universities. ایک چیز میرے ذہن میں آئی, وہ یہ تھی کہ ایک غلام ہندوستان میں اتنا آزاد ذہن, یہ اللہ کی دین تھی. علامہ کا ہی شعر ہے کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا, تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا, یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی. تو میں علامہ اقبال کو ان کی وفات کے اتنے عرصے بعد میں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں, میں ان کو سلوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ذہن اللہ تعالیٰ نے بر صغیر کے مسلمانوں کو اللہ نے دیا. پرسوں رات ایک پروگرام میں تھا, تو وہاں ایران سے ایک کوچ آئے ہوئے تھے, ٹائیکوانڈو کے کوچ. ابھی کل ہی ختم ہوا ہے ٹائیکوانڈو کا ایک انٹرنیشنل ایونٹ, جس میں 15 کنٹریز کے ایتھلیٹس آئے تھے, اور ہمارے ایک ہارون نوجوان ہیں, وہ گولڈ میڈل انہوں نے جیتا. تو وہاں ایران سے آئے تھے ایک, ان کے ٹرمز میں ماسٹر کہتے ہیں, جو بلیک بیلٹ اور یہ جو ان کا جو سسٹم ہے اس میں. تو ہی واز اے ریفری, انٹرنیشنل ریفری ہیں. ان سے بات ہوئی تو میں نے ان سے ویسے ہی کہا کہ آپ کی اور ہماری بہت سی چیزیں مشترک ہیں, بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں, اور میں نے بھی بہت سے علماء سے یہ پڑھا اور سنا کہ اقبال کو اگر اصل آپ نے جاننا ہے تو ان کی شاعری کا بہت بڑا مغز جو ہے وہ فارسی میں ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ اور ہم تو شیئر کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہاں, یو ٹاکنگ اباؤٹ اقبال لاہوری, آپ ٹرکی میں جائیں, وہ اقبال لاہوری, اتنا بڑا اثاثہ ہے ہمارے پاس, اور بہت سے بڑے بڑے شعراء. لیکن میں تو حقیقتاً میں جب بھی یہ شعر پڑھتا ہوں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ کوئی انسان لکھ سکتا ہے جب تک اس کو اللہ کی طرف سے آمد نہ ہو. میں حال ہی میں کچھ مذاکرات کا میں حصہ رہا, اللہ کے کرم سے اللہ نے بچایا پاکستان کو مزید خون ریزی سے, اور TNP کے دوست ہمارے گھروں کو کل چلے گئے. تو میں لاہور تھا ان نیگوسیشنز کے سلسلے میں 1 2 3 4 راتیں پہلے. تو وہاں پھر جب نیگوسیشن سے فارغ ہوا تو میری ایک عادت ہے, میں کوشش کرتا ہوں کہ جن کو اللہ نے ذہن دیا ہے, دیکھیں جو بڑا آدمی ہے, بڑا نہیں جو کسی پروٹوکول والی گاڑی میں آتا ہے میری طرح, میں بڑا آدمی نہیں ہوں, جو حقیقتاً بڑا آدمی ہے وہ کبھی آپ کے پاس نہیں آتا, آپ نے اس کے پاس جانا ہے, چشمے کے پاس آپ نے جانا ہے. اگر آپ کو علم چاہیے یو ہیو ٹو ٹریول. خلیل الرحمان قمر صاحب کے ساتھ میری وہاں ایک نشست تھی کوئی گھنٹے کی. ہمارے ملک کا ایک اچھا دماغ ہے, ایک اچھا ذہن ہے, آزاد ذہن ہے. تو وہاں ان سے اقبال کی بات ہوئی, تو انہوں نے ایک اور آگے کی بات مجھے بتائی. اقبال کی بات ہوئی, وہاں قائد اعظم کی بات ہوئی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے اور بے شمار ہے, لیکن ہمیں موجود پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے, ہمیں بہتر سے بہتر کی طرف کوشش کرنی چاہیے. اور اگر آپ دیکھیں علامہ اقبال کی شاعری میں کیا ہے, آج سے بہت سال پہلے جب میں CSS کو پریپیئر کر رہا تھا, تو پھر اللہ نے نصیب میں وکالت یا انجینئرنگ یا پھر سیاست لکھی تھی.
تو وہ تو میں نہیں وہ ایگزام میں بیٹھ سکا کسی وجہ سے، لیکن جب میں پریپیئر کر رہا تھا، چونکہ اسٹوڈنٹس کے بیچ میں ہوں تو یہ بات آپ کے لیے بہتر ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. نارملی آپ جب کسی کمپٹیشن کے ایگزام میں بیٹھتے ہیں تو آپ جو اس کے اسٹالورٹس ہوتے ہیں، یو ٹرائی اینڈ یو لرن فرام دیم. آپ کسی انسٹیٹیوٹ میں جا کے ٹریننگ لیتے ہیں، ISSB کے لیتے ہیں، CSS وغیرہ کی. تو ایک اتفاق سے دیکھیں، اللہ نے آپ کو ایک میسج دینا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو ادھر پہنچا ہی دیتا ہے. یعنی کہ somebody has not read the book of Paulo Coelho the Alchemist، اس کو پڑھیں. میں 2 بار اس کو پڑھ چکا ہوں. ہر بار اس کا اپنا مزہ ہے. اس میں کیا ہے کہ آپ کو جو مقصد چاہیے اس کے لیے آپ کو ٹریول کرنا ہوتا ہے، آپ کو زندگی کی مشکلات سے گزرنا، وہ چیز کہیں آگے آس پاس ہی ہوتی ہے، لیکن اللہ کبھی آپ کے پاس آ کے آپ کو چیز نہیں بتاتا، اس کے لیے اسٹرائیو کرنا پڑتا ہے. That's why we are here in the university. میرے استاد مرحوم فرمایا کرتے تھے عبداللہ جان ثانی صاحب that there is no knowledge without college. ورنہ میری ایک ڈگری یونیورسٹی آف لنڈن کی ہے، میں یونیورسٹی آف لنڈن ایک دن نہیں گیا، یہاں سے پڑھا سارا، لیکن اللہ کے کرم سے اچھے اساتذہ کرام ملے. تو وہ جب میں ایک ایسی جگہ پہ تھا جہاں علم کا یعنی کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہاں آپ کو کسی ایسی بات کا پتہ لگے. مجھے بچپن سے گاڑیوں کا شوق ہے، تو پیسے کم بھی ہوں تو گاڑی میں اپنی اچھی رکھتا ہوں. تو ایک پشاور میں ایک گیا تھا کسی شو روم پہ، تو وہاں ایک سینئر سٹیزن بیٹھے ہوئے تھے. باتوں میں ویسے ہی بات آئی تو مجھے پتہ لگا کہ یہ اپنے وقت کے CSS کے ٹاپر تھے، اور ان کی وائف بھی ٹاپر تھی. تو میں نے سے پوچھا کہ واٹ واز دا سیکرٹ، مجھے کوئی آپ مشورہ تو دیں کہ میں کس طرح کیا پڑھوں. اس نے کہا کیا پڑھے ہو؟ میں نے کہا میں نے ابھی حال ہی میں انجینئرنگ کی ہے. تو انہوں نے مجھے ایک بات کی جو علامہ کی شاعری میں یہ بات آپ کو بار بار نکل کے سامنے آتی ہے. تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو یار، آپ پڑھے لکھے بچے ہو اور آپ نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے، تو آپ کو میرے کسی مشورے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. بس ایک میں آپ کو بات کروں گا، وہی ہے کہ دا پلیس ایٹ دا ٹاپ از آلویز ایمٹی. یہ بڑی عجیب بات انہوں نے مجھے بتائی، میں اس پہ سوچ میں پڑ گیا. دا پلیس ایٹ دا ٹاپ از آلویز ایمٹی. اور خلیل الرحمان قمر نے مجھے ایک خوبصورت بات اس کے تناظر میں کی، یہ بات میں نے ان کو بھی بتائی. انہوں نے کہا دیکھو، ختم صرف نبوت ہے، ختم نبوت، باقی کوئی چیز ختم نہیں، حرف آخر دنیا میں کوئی نہیں. تو اقبال کا میسج کیا ہے؟ اقبال کا میسج یہی ہے کہ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور. پرواز ہے، شکریہ، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور شاہین کا جہاں اور. یہ اسی فضا میں، اسی بیوروکریسی میں آپ کو قدرت اللہ شہاب بھی مل جاتا ہے، اور آپ کو ایسے بھی لوگ مل جاتے ہیں جو کہ اربوں پتی ہیں لیکن کوئی ان کا نام نہیں جانتا. اور اسی فضا میں آپ کو جو ہے بہت سے نفس کے پیچھے بھاگنے والے بھی مل جاتے ہیں، اور آپ کو اشفاق احمد صاحب بھی مل جاتے ہیں. تو یہ ہم نے چوز کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. خودی کا کانسیپٹ اقبال لے کے آئے، یہ کوئی نیا کانسیپٹ نہیں تھا. ہر غیرت مند شخص، عورت یا مرد کے یہی کانسیپٹ میں، مر جاتا ہے لیکن وہ بھیک نہیں مانگتا، مر جاتا ہے لیکن وہ سوال نہیں کرتا، مر جاتا ہے لیکن وہ کسی کے آگے سر نہیں جھکاتا. تو اقبال کی شاعری میں کیا ہے؟ اقبال کی شاعری میں یہی ہے کہ وہ آپ کو غیرت اور خودی کی بات کرتے ہیں کہ غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگ و دو میں، غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. آپ بھی زندگی میں کبھی کسی کی گاڑی، کسی کے بنگلے سے متاثر نہ ہوئے ہوں گے، نہ ہونا. اگر کبھی کسی سے حسد تو کبھی نہ کرنا، کرنا تو رشک کرنا، اور رشک صرف ایک چیز پہ کرنا، اچھے اخلاق اور انٹلیکٹ. کسی کے اخلاق اور کسی کی قابلیت ہی وہ چیز ہے جو انسان اس پہ رشک کر سکے. باقی گاڑی ماڑی بنگلہ یہ عارضی چیزیں ہیں، جب مل جاتی ہے انسان اچھے سے اچھی کی تلاش میں ہوتا ہے. اس سال آپ کے پاس کوئی نئی ایس کلاس ہوگی، 2 سال بعد نئی ماڈل کی آ جائے گی، پھر آپ اس کے پیچھے بھاگیں گے. تو جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ کا بڑا احسان ہے مسلم امہ پہ کہ جس نے ان کو پڑھا اور جس نے ان کو تھوڑا بہت سمجھا، تو وہ پھر اپنی اس منزل کو پہنچا جو اس کے خواب و خیال میں نہیں تھا. آج جتنے یہاں پہ ہمارے کچھ سینئرز بیٹھے ہیں، کچھ اساتذہ کرام بیٹھے ہیں، یا آج چند سال بعد، 15 سال یا 10 سال بعد آپ بھی ریئلائز کریں گے کہ آپ کو جو اللہ نے دیا اتنا زیادہ، کیا ہم اس کے اہل تھے؟ شاید کسی کی دعا تھی، شاید بدن میں موجود حلال خون تھا، رزق حلال تھا، شاید کسی بزرگ سے کوئی بات سیکھی تھی، شاید کسی نے ہمیں بتایا تھا کہ آج تجھ کو سکھاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، آج تجھ کو سکھاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر. علامہ نے
یا اللہ نے ہمیں منع نہیں کیا from the good things of life, but there has to be a purpose in one's life. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ, and I have not created the heavens and the earth just for mere play. علامہ اقبال کے بہت سے شعروں میں سے ایک شعر جو ارلی یوتھ سے میرے لیے ایک گائیڈنس رہی، جو اتفاق سے جس آدمی کے ساتھ میں اس کی جماعت میں ہوں اس کی اپنی لکھی ہوئی کتاب میں تھا 1996 میں، جب آپ میں سے بہت سے شاید نرسری پریپ میں تھے. آئی واز ان مائی فرسٹ ایئر آف انجینئرنگ ان دوز ڈیز. تو ایک بک نظر سے گزری، جرنی along the Indus. وہ لکھی تھی پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے. وہ جرنی ہے جہاں سے دریائے سندھ نکلتا ہے اور پھر جہاں بحر عرب میں جا کے ملتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ایریا آتا ہے اس کی ایک سویلائزیشن پہ انہوں نے ایک کاوش کی تھی. تو اس میں انہوں نے ایک عجیب بات لکھی تھی جو مجھے اس وقت زیادہ سمجھ میں نہیں آئی، لیکن جب میں اس کو پڑھتا گیا مجھے اس کی سمجھ آتی گئی. انہوں نے لکھا کہ مجھے جو میرا پسندیدہ شعر ہے علامہ کا، انہوں نے لکھا تھا وہ یہ تھا کہ وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بے داغ اور ضرب ہے کاری. یہ بڑا عجیب شعر مجھے لگا. جب شباب بے داغ ہوتا ہے تو ضرب آٹومیٹیکلی کاری ہوتی ہے. میری درخواست ہے، آپ کی یونیورسٹی میں ہزاروں سٹوڈنٹس پڑھتے ہوں گے، اقبال سے پیار کرنے والے ہر دور میں کم ہی ہوتے ہیں اس کو سمجھنے والے. پیار سبھی کرتے ہیں. آپ یہاں پہ اکٹھے ہیں، صرف آپ ہی کافی ہیں. اقبال کو سمجھ گئے آپ دین کو سمجھ جائیں گے. آپ دین کو سمجھ گئے آپ پاکستان کے بننے کی مرضی اور منشا کو سمجھ جائیں گے. اقبال کے بارے میں بہت سی باتیں ہیں. ان کے پوتے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ سینٹ میں ہیں. ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ اقبال کا ایک اثاثہ ہمارے پاس ہے. ان سے اکثر اقبال کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ پاکستان کی نظریے کے امین، نظریے کے اساس، اور ون آف دوز پیپل ہو کنونس ٹو برنگ بیک جنا بیک ٹو دا انڈین سب کانٹیننٹ اینڈ لیو لنڈن، کیونکہ وہ لندن مایوس ہو کے چلے گئے تھے، ناراض ہو کے چلے گئے تھے. تو علامہ اقبال نے قوم پہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے ایک احسان کیا کہ انہوں نے اپنی ایک تھاٹ دی جو اللہ کی تھاٹ ہے بیسیکلی، اور ساتھ ساتھ خطبہ الہباد کے بعد انہوں نے سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کو ایک ڈائریکشن دی پولیٹیکل، اور پھر جا کے اس وقت کے اور پچھلے 1000 سال کے سب سے بڑے اسلامی امہ کے لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح کو قائد اعظم بنانے میں یا روشناس کرانے میں ان کا بھی ایک بڑا رول تھا. میں آخر میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. میں بحری یونیورسٹی اور زیادہ تفصیل سے اقبال پہ بات کرتا، وقت کم ہے، لیکن میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں وقت جس طرح گزرتا جا رہا ہے تو اقبال ڈے کے حوالے سے یا علامہ اقبال کے حوالے سے پروگرام بڑھنے کی بجائے کم ہو رہے ہیں، جو لمحہ فکریہ ہے. کیونکہ یہ وہ نظریاتی اساس ہے، جس طرح کسی گارڈن میں کسی درخت کو آپ نے پانی پلانا ہوتا ہے نشو و نما کے لیے، تو ایک ملک تبھی آگے بڑھتا ہے جب اس کی نظریاتی اساس زندہ ہو. اور پاکستان کی نظریاتی اساس تب تک زندہ رہے گی جب تک ہم اقبال کی تھاٹ اور قائد اعظم محمد علی جناح کی ان کی ویژن جو ہے وہ ہمارے سامنے ہو. قائد اعظم محمد علی جناح کو بہت کم لوگوں نے سمجھا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کا ویژن پاکستان کے بارے میں کیا تھا، بس صرف ایک جملے سے میں بتا دیتا ہوں کہ جس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو قائد اعظم نے آخر میں کیا فرمایا؟ دیکھیں، جوانی میں انسان کی بہت سی سوچیں ہوتی ہیں، لیکن میں تو سلام پیش کرتا ہوں اس آدمی کو جو 17-18 سال کی عمر میں جب لنڈن گیا تو لنکنز ان میں کیوں گیا؟ کیونکہ اس نے وکالت کرنی تھی. تو لنکنز ان میں گریٹسٹ لا گیورز میں سب سے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا، خاتم النبیین کا. تو 17-18 سال کی عمر میں یہ آدمی جو ہے جو آپ کا بعد میں قائد اعظم بنا، وہ لنکنز ان میں گیا. اور سن 48 میں جب ان کی ڈیتھ ہو رہی تھی تو 48 میں ان کی ڈیتھ سے کچھ مہینے پہلے سبی دربار میں گئے. میں 1001 پروگراموں میں یہ بات کر چکا ہوں، آپ بھی اس کو ذہن نشین کر کے ضرور آگے پہنچائیں کہ قائد اعظم نے سبی دربار میں یہ فرمایا. اور یہ جو ان کی سپیچ ہے بیسیکلی اقبال کی تھاٹ کی پینیکل ہے کہ اقبال نے جس سوچ کو دیا بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو، اس کو عملی جامہ پہنایا محمد علی جناح نے، اور اس کو پھر اس نقطہ عروج پہ چھوڑ کے چلے گئے. آپ کے لیے کام ادھورا چھوڑ کے چلے گئے، کیونکہ کچھ کام آپ نے اور میں نے بھی کرنا ہے. اور وہ کیا تھا کہ اٹ از مائی، اب یہ جناح کی بات ہے
it is my firm belief that our true salvation lies in following the golden rules of conduct set for us by the great lawgiver of Islam, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Let us lay the foundations of our democracy on true Islamic principles of social and economic justice. اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہمارے پاس اقبال اور جناح ہیں. یہ بہت بڑی ہماری کم نصیبی ہوگی ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری, ایز اے اسٹوڈنٹ آف سوشل سائنسز, ایز اے پاکستانی, کہ ہمیں اقبال کی تھاٹ اور جناح کا ویژن پتہ نہ ہو. لیکن اس طرح کی محفل زندہ ہو, ایسے اساتذہ کرام ہوں, ایسی یونیورسٹیاں ہوں اور ایسے بچے بچیاں ہوں. آئی تھنک آئی ایم ویری ہوپ فل. میں بڑا پر امید ہوں کہ انشاءاللہ حکومتیں آتی ہیں, مہنگائی آتی ہے جاتی ہے, حکومتیں آتے ہیں, بے شمار حکومتیں آئی گئیں. یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. واٹ از امپورٹنٹ از کہ ہمیں اپنے جینے کے مقصد کا پتہ ہو. اور میری تو یہی تمنا ہے, آپ کی بھی یہی ہوگی, کہ جو محمد علی جناح صاحب نے فرمایا تھا کہ میں پاکستان کو دنیا کا سب سے بڑا ملک, مضبوط ملک دیکھنا چاہتا ہوں, کہ آئی وانٹ ٹو سی پاکستان بیکم دا پیوٹ آف دا ورلڈ. تو اس کے لیے آپ اور میں اپنا کردار ادا کریں, اور ضروری ہے کہ ہمیں اپنے اسلاف کا پتہ ہو, ضروری ہے ہمیں اپنے تھاٹ کا پتہ ہو. پاکستان زندہ باد.